بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم مرجعكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ ابو بکر صدیق رفیق نبی دا، ابو بکر صدیق رفیق نبی دا، تے آخر تک نہ ہویاں جدائیاں نے، دوجا عمر فاروق جرنیل وڈا، او جن کیتیاں خوب لڑائیاں نے، او تیجا یار عثمان جوان سوہنا، اور راہ حق شہادتاں پائیاں نے، علی شاہ مراد تلوار پھڑ کے، او خوب کیتیاں کفر لڑائیاں نے، سچ پوچھو تے انہاں بہادراں نے، او شاناں وچ جہان دے پائیاں نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، کروڑہا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے، رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 14 اللہ پاک نے اعلان فرمایا، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو، للذین آمنوا انہاں لوگاں واسطے، یغفروا کہ معاف کر دیتا، للذین انہاں لوگاں نو، لا یرجون ایام اللہ جڑے امید نہیں رکھ دے اللہ کو اس دن دی،
لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، کہ جس دن بدلہ اللہ پاک قوم نو عطا فرمائے گا جو کچھ اس نے کمائی کیتی ہے۔ من عامل صالحا، جس نے نیک عمل کیتے، فلی نفسی ہی، اس نے اپنی ذات واسطے نے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کردہ یہ اسے دے ذمہ ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تسی اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ حضرات ذی وقار ائمہ تفسیر اس آیت کریمہ نو خاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے اللہ پاک نے اس آیت دا نزول فرمایا کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نو قبول کر چکے، اس تو بعد اسلام نو اللہ پاک نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ صحابہ کرام فرماندے نے اوہی بیت اللہ، اوہی مکے دا شہر بیت اللہ دے گر جا کے اللہ دے حضور سجدہ کرنا جڑا سانو ناممکن نظر آندا سگا، حضرت عمر فاروق نے جس وقت اسلام قبول کیتا کہ پھر اسی سرے عام آ کے بیت اللہ دے اندر نمازاں ادا کیتیاں، کھل کھلا کے بیت اللہ دے اندر عبادت کیتی، تے اللہ پاک نے جدو حضرت عمر فاروق نو اسلام دی سعادت دے نال مالا مال فرمایا، اس تو قبل حضرت عمر فاروق یہ نہیں سی چاہتے کہ کوئی بھی بندہ مسلمان ہو جائے، کوئی بھی بندہ اسلام قبول کر لے، کوئی بھی بندہ جڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بن جائے۔ تو اس آیت کریمہ دے اندر اللہ پاک نے اس بات دا تذکرہ فرمایا کہ جڑے پہلے اعمال نے اللہ پاک نے وہ معاف کر دیتے نے، اس تو بعد جو کچھ تسی کماؤ گے تاڑے اپنے نفساں واسطے، اگر نیکی کرو گے تو تاڑی اپنی ذات واسطے ہے، اگر برائی کرو گے تو اللہ پاک وہ تاڑے طرف لٹا دیں گے، تاڑا اپنا ذمہ ہوئے گا۔ انشاءاللہ الرحمن آج دے مختصر جے وقت دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان نو ذکر کروں گا۔ حضرت عمر فاروق او جلیل القدر صحابی نے جڑے جس وقت اسلام نو قبول کیتا، چھوٹی چھوٹی بات تے تلوار نکال لیا کر دے، لیکن جس وقت اللہ پاک نے انہاں نو خلافت عطا فرمائی تے اے ہوئی عمر فاروق نے جڑے رات دیاں تنہائیاں دے اندر، رات دے اندھیریاں دے اندر اپنی ریاست دے اندر نکلیا کر دے، اور محدثین لکھ دے نے کہ حضرت عمر فاروق اتنا رویا کر دے، اتنا تقوی سی کہ رو رو کے آنسواں دی وجہ تو حضرت عمر فاروق دیاں گلاں دے اوپر کھالیاں بن گئیاں، اتنا روندے، اتنے اللہ دے کولو خوف کھاندے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ذکر فرما دے نے، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے آقا علیہ السلام جس وقت مکے دے اندر نبوت دا اعلان کر دیتا، آقا علیہ السلام دے چند ساتھی موجود نے، لیکن کفار دی دہشت موجود ہے، کفار کسے نو اسلام قبول کر نہیں دین دے۔ اگر پتہ چل جاندا کہ فلاں بندہ اسلام قبول کر چکیا ہے، فلاں بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکیا ہے، آقا علیہ السلام دا امتی بن چکیا ہے، اینو مار دے، اینو کر دے اندروں باہر نکال دین دے، مکے دے اندر اینا دا رہنا مشکل ہو جاندہ۔ تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حضور دعا کر دینے، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام نو عزت عطا فرما،
اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام نو بلندیاں عطا فرما، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام نو مضبوطیاں عطا فرما، بی ابی جہل ابن حشام، اے اللہ یا تے ابو جہل نو توفیق عطا فرما دے، ایدہ دل نرم کر دے اے مسلمان ہو جائے، او بی عمر ابن الخطاب، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہ دے دل نو نرم کر کے اسلام نو قبول فرما لے، اے اللہ اسلام نو عزت عطا فرما دے، اے اللہ ابو جہل دا انتخاب کر لے، اے اللہ عمر خطاب دا انتخاب کر لے، اے اللہ دونا دے اندروں جیڑا تینو پسند دے، اے اللہ میری دعا نو قبول کر کے تے اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ تے جس وقت حضرت عمر فاروق اللہ دے پیغمبر دی دعا نو قبول کر لیا، اللہ پاک نے حضرت عمر دا انتخاب کر لیا، حضرت عمر فاروق نو کسے نے دسیا کہ تاڑی ہمشیرہ تے تاڑے بہنوئے دونوں اسلام قبول کر چکے نے۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے دل دے اندر خیال آیا مکے دے اندر اگر کوئی اسلام قبول کر دائے میں اپنی تلوار نو نیام دے اندروں نکال لینا، میں چھڑی پکڑ کے اس نو مارنا شروع کر دینا، کہ کس طرح ممکن ہے میرے گھر والے اسلام نو قبول کر لیں، کس طرح ممکن ہے کہ میری ہمشیرہ اور میرا بہنوئی جڑا ہے محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے محمد الرسول اللہ دا امتی بن جائے۔ حضرت عمر فاروق بڑی تیزی دے نال نکل دینے، اور دوسری حدیث کے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دینے کہ حضرت عمر فاروق نو دیکھیا رسے دے اندر تلوار ہاتھ دے اندر پکڑیے، نیام دے اندروں باہر نکالیے، رستے دے اندر جا رہے نے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ فرماندے نے کہ میں دیکھیا کہ عمر بڑے غصے دے اندر جا رہے نے، پوچھیا عمر کدھر دا ارادہ ہے؟ فرمان لگے کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کام تمام کرن جا رہے ہیں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ فرماندے نے اے عمر پہلے اپنے کر دی جا کے خبر لو تاڑی ہمشیرہ اور بہنوئی اسلام نو قبول کر چکے نے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ فرماندے نے حضرت عمر فاروق نے فوراً اپنی ہمشیرہ دے کردار روکیتا۔ حضرت عمر فاروق دی ہمشیرہ فاطمہ، حضرت عمر فاروق دے بہنوئی سعید، انہاں دے کر دے اندروں قرآن دی آواز آن دیئے، قرآن دی تلاوت دی آواز آن دیئے۔ جس وقت دروازے تے دستخط ہون دیئے ہمشیرہ فوراً اٹھ دیئے، قرآن دے اوراق نو سمیٹ دین دیئے، قرآن نو چھپا دین دیئے۔ آقا علیہ السلام دے امتے یہ ڈر دینے عمر فاروق آ گئے نے، عمر فاروق سانو زدو کوب کرنگے، سانو مارنگے۔ حضرت عمر فاروق کر دے اندر داخل ہوئے، اپنی ہمشیرہ نو پوچھ دیو کی پڑھ رہے سو؟ تے ہمشیرہ فاطمہ کہندیاں نے اے میرے ویر کچھ بھی نہیں، اسی تے اپنی گفتگو دے اندر مصروف سا۔ مختصر حضرت عمر فاروق نے ہمشیرہ نو بھی ماریا، اپنے بہنوئی نو بھی ماریا۔ جس وقت بہنوئی نو قتل کرن لگے تے ہمشیرہ سامنے آ گئیاں اور کہنے لگیاں عمر اگر مارنا ہے قتل کرنا ہے پہلے میری گردن اٹھاؤ، بعد چو میرے خامد دی طرف آئے۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے اے میری ہمشیرہ دی بات جیڑی ہے میرے دل تے گہرا اثر کر گئی، اور فرمان لگے لے آؤ کی پڑھ رہے سو مینوں بھی سناؤ۔ اور حدیث دیا کتاباں دے اندر، تاریخ دیا کتاباں دے اندر نقل ہے، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے کہ حضرت عمر فاروق دی ہمشیرہ قرآن پاک دے اوراق اٹھا کے لے آئیاں نے اور قرآن پاک دے سورۃ طٰہٰ دی تلاوت کرنا شروع کر دیندیاں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتخشیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پردے پردے گیا آیات تے پہنچ دیا نے اننی انا اللہ
لا الہ الا انا فاعبدنی، جس وقت ان آیتاں تے پہنچ دیاں نے حضرت عمر فاروق بے اختیار زبان دے اندروں پکار اٹھدے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر فاروق فرما دینے اے میری ہمشیرہ مینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے، اسلام نو قبول کیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر دی شان نو ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے عمر نو اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، محبوب پیغمبر معراج دی رات جدوں جنت دا تذکرہ کردیا ہویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، معراج دی رات جس وقت میں جنت دے اندر گیا، جنت دے اندر میں ایک بڑا ہی خوبصورت محل دیکھیا۔ میں جبرائیل امین نو پوچھیا اے جبرائیل اے محل کیدا ہے؟ جبرائیل امین فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر جی اے تاڈے پیارے ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محل۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میرا دل کیتا کہ میں اس محل دے اندر داخل ہو جا۔ آقا فرماندے نے عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی، میں تیرے گھر دے اندر داخل نہیں ہویا لیکن جنت دے اندر میں تیرا محل دیکھ کے آ گیا۔ اور جرت کتنی اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق نو عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے شیطان بھی حضرت عمر دا رستہ چھڑ جاندا ہے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے والذی نفسی بیدہ وَأَلْقِيكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے عمر اگر راستے دے اندر تیری شیطان دے نال ملاقات ہو جائے، شیطان اپنا راستہ چھڑ کے نس جائے گا۔ عمر جتھوں گزر دینے شیطان اپنا راستہ چھوڑ کے نس جاندا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن اپنی رات دا خواب اپنے صحابہ دے سامنے مسجد نبوی دے اندر ذکر فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرما دینے اے میرے صحابہ رات میں خواب دے اندر دیکھیا مینوں چند لوگ مل دینے، کسے دی کمیز گلے تک کے، کسے دی کمیز سینے تک کے، کسے دی کمیز پیٹ تک کے، کسے دی کمیز جیڑی گوڑیاں تک کے، کسے نے پورا کمیز پہنیا ہے۔ میں عمر فاروق نو دیکھیا انہاں دا کرتا انہاں دی کمیز اتنی لمبی ہے جس وقت یہ چل دینے تے زمین تے کسیٹ دیاں ہویاں چل دینے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دے نے کہ میں آقا علیہ السلام نو پوچھیا اے اللہ دے پیغمبر اس خواب دی کی تعبیر کر دیو؟ آقا علیہ السلام فرمان لگے اے میرے صحابی اے سعید اس خواب دی تعبیر اے ہے کہ اللہ پاک دا علم ہے، دین دی سمجھ ہے۔ ایک کمیز جیڑی ہے اللہ پاک نے دین دی سمجھ عطا فرمائی ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر نو اللہ پاک نے دین دی سب تو زیادہ سمجھ عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے کُلَّا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ آخَذَ بِيَدِ عمر بن الخطاب۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے میں آقا علیہ السلام ندے کول گیا تے آقا علیہ السلام دے ہاتھاں دے اندر میں حضرت عمر فاروق دا ہاتھ دیکھیا۔
حضرت عمر فاروق فرما رہے نے اے اللہ دے پیغمبر جی اپنی جان تو علاوہ کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ تاڈے نال محبت کرنے والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے اے عمر تینوں اپنی جان نالوں بھی زیادہ میرے نال محبت کرنا ہوئے گی کہ حضرت عمر فاروق فرما دینے اے اللہ دے پیغمبر جی میں اپنی جان نالوں بھی زیادہ تاڈے نال محبت کرانگا حضرت عمر فاروق نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دا اظہار کیتا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کیتا اے اللہ دے پیغمبر جی ای الناس احب الیکا کائنات دے اندر سب تو زیادہ کدے نال محبت کر دیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے قال ابو بکر سب تو زیادہ کائنات دے اندر ابو بکر دے نال محبت ہے پھر حضرت عمر بن عاص فرما دینے ثم من اللہ دے پیغمبر جی حضرت ابو بکر تو بعد کے دنال سب تو زیادہ محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے قال عمر بن الخطاب پہلے نمبر تے ابو بکر دنال محبت ہے دوسرے نمبر تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں کتنیاں احادیث موجود نے کتنیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں خوشخبریاں موجود نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یکو فی امتی احد فإنہ عمر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے اے میرے صحابہ پہلیاں امتاں دے اندر اللہ پاک کئیاں لوگاں تے الہام کریا کر دے سن پہلیاں امتاں دے اندر اللہ پاک لوگاں تے الہام کر دے سن اگر میری امت تے کسے تے الہام کیتا جاندا تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر میری امت دے اندر او شخص ہے آقا فرماندے نے لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب اگر میرے بعد کسی نو نبوت ملنا ہوندے تے اللہ پاک عمر بن خطاب نو نبوت عطا فرماندے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مقامات ایسے ملدے نے جنہ دے اندر اللہ نے حکم نازل فرما دیتا جو عمر فاروق نے خواہش ظاہر کی تھی وہی اللہ پاک نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے صحیح بخاری دے اندر روایت نقلے فرما دینے کہ اللہ پاک نے تین مقامات ایسے نے جنہ تے حضرت عمر فاروق نے اپنے خیالات دا اظہار کیتا اللہ پاک نے اس نو قرآن دے اندر حکم بنا کے نازل فرما دیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو پوچھیا اے اللہ دے پیغمبر او کیڑے تین مقامات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے پہلے نمبر تے عمر فاروق نے میرے کول اظہار کیتا کہ اللہ دے پیغمبر جی جدوں حج اور عمرہ کریے بیت اللہ دا طواف کریے اس وقت مقام ابراہیم تے نماز ادا کریا کریے پہلا مقام حضرت عمر فاروق نے اپنی خواہش دا اظہار کیتا اللہ پاک نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا اور دوسرا مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے حضرت عمر فاروق نے میرے کولوں خواہش ظاہر کیتی کہ اللہ دے پیغمبر میرا دل چاہتا ہے کہ امہات المومنین جیڑیاں نے اے پردہ کریا کرن کہ اللہ پاک نے اس جگہ تے بھی قرآن نو نازل فرما دیتا کہ اللہ پاک فرما دے نے کہ امہات المومنین نو پردے دا حکم دے دیتا اور تیسرا جنگ بدر دے موقع تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیڑے کافر قید دے اندر آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ لیا کہ انہاں دے نال کی کیتا جائے
تے حضرت عمر فاروق دا جڑا مشورہ سی اللہ نے وہی قرآن بنا کے نازل فرما دیتا۔ پہلا مقام ابراہیم دے متعلق اللہ پاک نے سورۃ البقرہ دے اندر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 اللہ پاک نے آیت کو نازل فرمایا۔ اللہ پاک فرما دینے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ حضرت عمر فاروق نے محبوب پیغمبر دے سامنے اظہار کیتا اللہ دے پیغمبر جے بیت اللہ دا طواف کر کے مقام ابراہیم تے نماز ادا کریا کریے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کیا میرے محبوب پیغمبر مقام ابراہیم نو نماز دی جگہ بنا دیو۔ اور دوسرا حکم حضرت عمر فاروق فرما دینے نساءک یدخل علیہن البر والفاجر امرت امہات المؤمنین بالحجاب۔ اللہ دے پیغمبر امہات المؤمنین نو نیک بھی بد بھی لوگ آندے نے، میرا دل چاہتا ہے کہ امہات المؤمنین جڑیاں نے رضی اللہ عنہم انہاں تے پردہ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 نازل فرما دیتے کہ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے دی ازواجک اپنی بیویاں واسطے وبناتک اور اپنی بیٹیاں واسطے ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ تمام مسلمان عورتوں نو پردے دا حکم نازل فرما دیتا۔ اور جنگ بدر دے قیدی حضرت عمر نے مشورہ یہ دیتا سی کہ اللہ دے پیغمبر جیڑا رشتہ دار ہے انہوں دے دیو او دا سر قلم کر دوے۔ اللہ پاک نے بھی یہ ہوئی حکم نازل فرمایا۔ آقا علیہ السلام عمر فاروق نو کیوں نہ مانگ دے؟ اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق دی سیرت صورت اتنی پیاری بنائیے اور اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق نو اتنا شان مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق دے سامنے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر کوئی گستاخی کردہ حضرت عمر فاروق فوراً تلوار نکال لیندے کہ یہ میں گردن تن تو جدا کر دیاں گا۔ اور یہودی دا قصہ پانی دے معاملے دے اندر محبوب پیغمبر دے کولو فیصلہ کروایا، حضرت عمر فاروق دے کول آیا کہ حضرت عمر فاروق نے ایدہ سر تن تو جدا کر دیتا کہ میرے محبوب پیغمبر تے فیصلے تو بعد میرے کول تیرا آن دا مقصد کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق نو اللہ پاک نے اتنی عزت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور پھر میں کیوں نہ کہا محبوب پیغمبر جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق دعا کرتے سن، کسے کہن والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، زمین مانگتے تھے نظر مانگتے تھے، زمین مانگتے تھے نظر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اللہ دے کولوں عمر بن خطاب نو منگیا۔ آقا علیہ السلام فرمان دے سن اللہ پاک کوئی ایسا بندہ عطا فرما دیں جدی وجہ تو اللہ پاک اسلام نو عزت عطا فرما دیں۔ اور اس جگہ تے میں ایک بات نو واضح کر دینا چاہنا کہ آقا علیہ السلام دی دعاواں دے نال اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق نو عطا فرمایا۔ حالانکہ اگر آقا علیہ السلام چاہندے تے اس وقت جڑا بغیر حضرت عمر فاروق تو بھی اللہ پاک اسلام نو عزت عطا فرما دیندے، لیکن اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق دے ذریعے جڑا دین اسلام نو عزت عطا فرمائی۔ اور کہن والے نے بڑی پیاری محبوب پیغمبر دی دعا دا ترجمہ فرمایا،
زمیں مانگتے تھے نظر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے، پہاڑوں پر بھی خوف طاری ہو جس کا، پہاڑوں پر بھی خوف طاری ہو جس کا، زمین پر وہ ایسا ایک بشر مانگتے تھے، کرے ساری دنیا پر جو اپنا سایہ، وہ صحرا میں ایسا شجر مانگتے تھے، جو دنیا میں سارے سروں پر ہو باری، وہ ایک ایسا آزاد سر مانگتے تھے۔ آقا علیہ السلام دی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ حضرت عمر فاروق دی شان، مقام اور مرتبہ اگر میں احادیث بیان کر دیا جاوا، ائمہ احادیث لکھ دینے کوئی 20 کے قریب ایسے مقامات نے جنہ تے حضرت عمر فاروق نے اپنے خیالات دا اظہار فرمایا، اللہ پاک نے قرآن دیاں آیتاں بنا کے نازل فرما دیتا۔ 20 تو زیادہ ایسے مقامات نے۔ کتنیاں جنگاں دے اندر حضرت عمر فاروق نے شرکت کی تھی، کتنے کفار دے سر تن تو جدا کیتے۔ اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق دے نال اپنے محبوب پیغمبر دے دین نو عزت عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمان۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔